السلام علیکم۔ پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں رباب اسد، اور آج ہم بات کریں گے ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے حوالے سے۔ جی ہاں، جس میں 3 ایف سی اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے اور 2 سے 3 زخمی بتائے جاتے ہیں، جبکہ عام شہری بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس دہشت گردی کے حملے میں 3 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ایک دہشت گرد نے خود کو مرکزی گیٹ پر دھماکے سے اڑا لیا، جبکہ 2 دہشت گرد اندر داخل ہوئے، لیکن سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں ان کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں۔ فیصل کریم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ملک ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں آتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر ناظرین دیکھیں، بڑا افسوسناک واقعہ آج پشاور پیش آیا، جس میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا اور ایف سی کے نوجوانوں نے اس کو بڑی بہادری کے ساتھ اور اپنی جان پر کھیل کر جو ہے اس کو حملے کو بچایا، کیونکہ اس وقت جب یہ حملہ ہو رہا تھا اس وقت ان کی جو ہے وہ پریڈ یا جو بھی کہیں ان کی اسمبلی ہو رہی تھی، جس کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، اور آج دوبارہ اس میں افغان دہشت گرد شہری شامل تھے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے دیکھا ڈیسمر خان پولیس ٹریننگ اسکول ہو، یا وانا میں کیڈٹ کالج ہو، یا آپ اسلام آباد میں اگر دیکھیں کہ اس میں کورس پہ اگر حملہ ہوا، یا آج جو اس میں تمام جو ہے وہ افغان شہری جو ہے وہ شامل تھے۔ اور اب ان کو ہم نے افغانستان کے ہم نے اپنے بہنوں کو یہاں پہ سالوں سال یہاں پہ رکھا، اور آج اگر آپ دیکھیں گے افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل والے جو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور ہم نے 12 ان کو انٹرنیشنل فورم پہ بھی اور ہر فورم پہ ہم نے اپنے شواہد ان کو دکھائے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں۔ اور پھر ہم نے اپنے دوست ملک کے کہنے پہ ہم ان کے ساتھ ترکیہ میں بھی اور ہم قطر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے ان کو چیزیں بتائیں، لیکن اس پہ جو ہے ان کی جو ہے وہ باتیں نہیں مانی گئیں، اور وہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے دے رہے ہیں، تو اگر پاکستان انڈیا کو 4 دنوں میں اپنا جو ہے وہ سبق سکھا سکتا ہے تو مٹھی بھر عناصر کو بھی نبٹ سکتا ہے۔ اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ خیبر میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو، جب ہم یہاں پر امن لے کر آئیں تاکہ اس صوبے میں ترقی اور خوشحالی پیدا ہو۔ آج کے اس حملے کے حوالے سے آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ اس کے تانے بانے بھی بھارت سے ہی ملتے ہیں، اگر آج کے اسپیسیفک حملے کی بات کی جائے تو؟ بالکل، اس میں جو پہلی رپورٹ آئی اس میں افغان جو سٹیزنز ہیں وہ شامل تھے، اور افغان سٹیزنز کا شامل ہونا یہی ہے کہ کیونکہ افغانستان میں اس وقت جو ہے وہ انفلوئنس کر رہے انڈیا اور اسرائیل، اور وہ کیونکہ وہ خود تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انڈائریکٹلی وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ بدامنی پاکستان میں پھیلائیں، اور ڈیفینیٹلی وہی جو ہے اس کے پیچھے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ بہت جلد ہم ان سے بھی نمٹ لیں گے اور پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں خاص کر امن لے کر آئیں گے۔ اچھا فیصل کریم صاحب، اگر کے پی کے حکومت کی بات کی جائے تو آپ کو کے پی کے حکومت کتنی سنجیدہ نظر آتی ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے؟ کتنی سنجیدگی آپ دیکھتے ہیں سہیل آفریدی کی حکومت میں؟ دیکھیں، اس کو تو آج کے حملے کو جو ہے وہ چیف منسٹر نے بھی اس کی جو ہے وہ بالکل مذمت بھی کی ہے، اور وہ ہاسپٹل بھی گئے ہیں اپنے جو ہے وہ مریضوں کو دیکھنے کے لیے جو وہاں پر سیویلین یا ایف سی کے لوگ جو ہے وہاں پر زخمی ہوئے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو بالکل سنجیدگی اپنانی پڑے گی۔ ہمیں وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں فوج کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے اس میں، کیونکہ جب تک ہمیں وفاق سپورٹ نہیں کرے گا، فوج سپورٹ نہیں کرے گی، ہم یہاں پر جو ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، اس کے لیے وسائل ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری پولیس بھی بڑی بہادر پولیس ہے، لیکن ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے، وہ اسلحہ نہیں ہے جو کہ فوج کے پاس موجود ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں جو ہے مل کر جو ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ پالیٹکس ہر کسی کی اپنی اپنی ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، چیزیں ہوں گی، لیکن جو دہشت گردی ہے یا امن ہے اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ کے چکر لگاتے ہوئے تو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن صوبائی جو نظام ہے اس کو چلانے کے حوالے سے وہ سنجیدہ نوعیت کے اقدامات کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ ان کو لوگ ریجیکٹ کر دیں گے۔ فی الحال تو یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی فلاں کرٹیسزم ہو کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ہر صوبے کے اوپر آپ تنقید بھی کرتے ہیں، اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، لیکن چیزیں یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو عوام ریجیکٹ کرے گی، جیسے ابھی ضمنی الیکشن میں ریجیکٹ کیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ ان کچھ کو دیکھنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے صوبے پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ وفاق کی سپورٹ کیسے لے کروں کہ وفاق نے جو ہمیں پیسے دینے ہیں وہ اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں وہاں سے پیسے ملے اور ہم علاقے کی ترقی کریں۔
اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اسپیسیفکلی میں بات کروں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اور اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو ان کا جو مرکزی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاست ہے وہ بانی کی رہائی کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، عوامی مسئلوں پر وہ بات نہیں کرتے ہوئے نظر آتے، عوامی مسئلوں کو سنجیدہ لیتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ آج کی بات نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی تھی، پہلے کبھی انہوں نے کیا ہے، پہلے انہوں نے 13 سال اس صوبے کا ستیہ ناش جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ سیاست کا جو ہے وہ محور یہی چیز ہے اور ہمیشہ انہوں نے اس پہ کام کیا۔ پہلے مجھے بتائیں کہ 13 سال میں اگر انہوں نے پہلے کوئی ان سے پہلے کی چیف منسٹر نے کوئی ترقی کی ہو تو پھر ہم بولیں گے یار یہ بھی بات کام کریں، تو پہلے بھی کوئی چیف منسٹر نے ایسے کوئی گل نہیں چلائے۔ ان کو جو صوبہ ملا ہے سہیل آفریدی صاحب کو، جو پچھلے چیف منسٹر ان کو ایک کھنڈرات سے بھرا صوبہ دی ہے، کرپشن سے بھرا ایک صوبہ دیا ہے اور سب کچھ جو ہے جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی اس صوبے کی ستیہ ناش کر کے اس کے حوالے کی ہے۔ جی اچھا فیصل کریم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی موجودہ صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صوبے کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ چیلنجز تو ہمیں وفاق کی طرف سے سپورٹ چاہیے، ہمیں ڈیفینیٹلی ہمیں سیکورٹی فورسز کو سپورٹ کرنا چاہیے اس وقت۔ تو کیا وفاق کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے؟ دیکھیے وفاق کی سپورٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایشوز ہیں، جس طریقے سے نیٹ ہائیڈل کے پیسے ہیں یا ہم نے مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ہم 100 ارب روپے سالانہ کے اوپر خرچ کریں گے، وہ ڈیولپمنٹ چیزیں وہ نہیں ہیں۔ باقی تو جنگ کی اس میں ڈیفینیٹلی وفاقی حکومت سپورٹ کرے گی، چیزیں بھی کرے گی، لیکن جو پیسے میں وفاق نے دینے ہیں، جو 100 ارب روپے سالانہ دینا تھا مرج ڈسٹرکٹس کو یا باقی چیزوں پہ، وہ چیزیں جو ہے اب دیکھیں اس پہ 1991 ایکٹ کے بعد جو پانی کا حصہ بنتا تھا خیبر پختونخوا کو، آج تک ہمیں وہ چیز نہیں ملی۔ باقی تین اصول میں چیزیں پانی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یا کمپلیشن کے برابر ہے اور ہم نے آج تک شروع ہی نہیں کیا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈسکشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں وفاق کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو بھی حل کرنا پڑے گا۔ تو اگر دہشت گردی سے نمٹنے کی بات کریں تو وفاق اور صوبائی حکومتیں سب ایک پیج پر نظر آتی ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ایک پیج پہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مل بیٹھ ہے اس صوبے کی امن و امان کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے اور صوبے کی خوشحالی کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا۔ اچھا فیصل کریم صاحب، دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے بھارت سے بھی ملتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے انڈیا کو اور مودی کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ابھی حالیہ جو بلاول بھٹو زرداری کا بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مودی جو ہے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں دنیا سے، تو بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے جو ہے وہ اپنے موقف کو واضح کیا ہے اور مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ تو بلاول بھٹو کا بیانیہ آپ کتنا سخت اور کتنا واضح دیکھتے ہیں انڈیا کو لے کر اور بھارتی حکومت کو لے کر؟ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے اس کا ایک موقف ابھی سے نہیں، جب پاکستان کو ضرورت تھی اور سفارتی لحاظ پہ جب وہ سفارتی مارچ پر گئے اپنے پوری پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیلیگیشن لے کر گئے، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ اور کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں پیش کیا اور میڈیا میں جب ضرورت تھی اس بھی انہوں نے میڈیا پہ بھی جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی فیس کیا۔ تو ہم پہلے دن سے ہی کہتے ہیں کہ جو انڈیا کا جو ان کا ایجنڈا تھا یا مودی منہ چھپا کر جو پھر رہے سب کے سامنے کہ یہ 3-4 دن کی لڑائی میں ہم نے جو ان کو سبق سکھایا، ہماری فوج جس طریقے سے ان کو سبق سکھایا، جس طریقے ہمارے فورس نے ان کو سبق سکھایا وہ سب کے سامنے ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ اور اس کے بعد سفارتی لحاظ پہ جو ہماری کامیابیاں ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے ہم نے سفارتی لحاظ پہ کامیابی حاصل کی شاید ہم نے کبھی ایسے حاصل کی ہوں۔ بالکل۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی خود بھی ماضی میں دہشت گردی کا نشانہ بنتی رہی ہے اور بڑے نقصان کا سامنا کیا ہے اور پاک فوج نے ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ جانی نقصان کا سامنا کیا ہے اور ہمارے فورسز کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اب باقاعدہ جو ہے وہ ایف سی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہمارے جو سیکیورٹی جو افواج ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو اس صورتحال کو آپ ملک کے حوالے سے کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کے مہینوں میں ملک کی صورتحال امن و امان کے حوالے سے کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگی جس طریقے سے ہماری فوج انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہے، خاص کر خیبر پختونخوا میں بڑے کامیاب آپریشن ہو رہے ہیں، تو اگر کامیاب آپریشن ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے، ہم نمان کی طرف جائیں گے، ترقی کی طرف جائیں گے، خوشحالی کی طرف جائیں گے، تو میں بڑا ہوپ فل ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے ان صوبوں میں امن آئے گا، خوشحالی آئے گی اور ترقی آئے گی۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں صوبائی سطح پر جو ہے وہ حکومت کو کیا اقدامات لینے چاہیے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں اقدامات تو وہی ہوں کہ وفاق کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں میں بات چیت ہونی چاہیے اور دونوں نیشنل الیکشن پلان کے عمل درآمد ہونا چاہیے اور دونوں حکومتیں بیٹھ کر اپنے اس صوبے کے متعلق سوچیں، اس صوبے کے عوام کے متعلق سوچیں تاکہ امن و امان ہے اور لوگ خوشحالی کی زندگی گزار سکیں۔
اچھا، ابھی ہم بات کریں دہشت گردی کے حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھارت سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں، تو بھارت کی جو بین الاقوامی سطح پر سبکی ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اب جو اپنی سبکی مٹانے کے لیے بھارت ایسی بزدلانہ کارروائیاں کر رہا ہے تو پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے جو جواب تو پاکستان بہرحال دے رہا ہے، لیکن اس کا آخری حل کیا ہے؟ آخر بھارت کو کس طرح سے جو ہے وہ قابو میں لایا جائے گا؟ دیکھیں جس طریقے سے ہم لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے قابو میں آ گیا. پہلے اگر قابو میں آنا تھا، جنگ تھی، ہم نے جنگ لڑی، اس کے بعد صفحہ تھی، لیور بھی ہماری کامیابی ہوئی. اب ان کو جو ہے ایک ونڈو ملا ہوا ہے افغانستان کا، جس میں وہ اپنی جو ہے پورا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا کہ وہاں سے جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کے انشاءاللہ وہ دروازہ بھی جب بند ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل اس دنیا میں اس وقت سفارتی حوالے سے اس وقت جو ہے وہ بھارت اور جو ہے بالکل تنہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا اس وقت پاکستان کو مان رہی ہے اس جنگ کے بعد. اور آپ دیکھیں کہ مسلم ممالک میں بھی اگر آپ دیکھیں دنیا کے جس کونے میں دیکھیں جہاں پہ وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں وہ آپ کی فوج کو بالکل مانتی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے انڈیا کو جواب دیا، ان کو شکست دی، وہ شاید اس تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے. اچھا، کے پی کے حکومت کے بارے میں آپ سے مزید بھی اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی فیصل کریم صاحب. کے پی کے حکومت کی سیاست جو ہے وہ آپ کس طرف دیکھتے ہیں کہ ایک بانی کی طرف جو ہے وہ توجہ مرکوز کر کے رکھی ہوئی ہے، صوبے کی جو صورتحال ہے وہ ابتر دکھائی دیتی ہے. اگر اس معاملے سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو آپ چائلڈ لیبر کے نام پر دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے بچے جو ہیں وہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آخر حکومت کر کیا رہی ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ 13 سال کی حکومت ہے. اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیے اور ان کو 13 سال میں جو ہے ان کو حکومتیں مل رہی ہیں تو اگر وہ کام نہیں کریں گے، لوگوں کو ڈیلیور نہیں کریں گے تو اگلے الیکشن میں لوگ ووٹ نہیں کریں گے. ابھی ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے شاید ان کو ووٹ نہیں کیا تو الیکشن وہ نہیں جیتے ہیں. تو اگر ان کے پاس کوئی بھی ان لوگوں کے لیے یا ان بچوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں ان کو وہ جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر سکے یا ان کو جو ہے وہ اسکولوں میں بھیج سکیں یا روزگار دے سکیں تو ڈیفینیٹلی عوام بھی ان کا احتساب کرے گی. وہ سب سے بہترین احتساب جو ہے وہ عوام کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ اب ایک ہی جگہ پر رک کر رہ گئی ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں حالیہ دنوں میں تو تقریباً 7 چکر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے لگائے ہیں، لیکن اگر امن و امان کی صورتحال کی بات کی جائے تو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ظاہر ہے کہ تھریٹس بھی ہیں، انٹیل بھی ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ کو معلومات فراہم بھی کی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی اقدامات کیوں نہیں لیے گئے؟ ان کو لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک میٹنگز کال کرنی چاہیے، امن امان کے حوالے سے میٹنگز کرنی چاہیے. جہاں تک آپ نے پنڈی کی بات کی کہ انہوں نے چکر لگائے تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ جاتے ہیں روزانہ کی بیس پہ غالباً میں سمجھتا ہوں اور وہ کرتے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کا وہ ایجنڈے میں ماضی میں بھی صاحبان کھڑے لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ ایک اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. ابھی بھی جو ہے وہ گئے ہیں، کورٹ گئے ہیں یا حکومت کے پاس گئے، پنجاب حکومت کو اپلیکیشن بھیجی، جو بھی ان کا پروسیس ہے وہ اس کو ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. چیزیں کر رہے ہیں تو جیسی چیزیں ہوتی ہیں سب کے سامنے ہیں. اب وہ تو ہم ان کو نہیں بتا سکتے آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا کریں گے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. آپ کی کتنی سپورٹ رہے گی اگر وہ امن و امان کے حوالے سے سنجیدہ نوعیت کے اقدامات لینے کی بات کرتے ہیں یا ایک پیج پر آنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا کیا تعاون رہے گا ان کو؟ بھرپور تعاون ہوگا. بیچ میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کا منجرگہ ہوا تھا، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت تھی، وہ گئی ہیں. میں خود یہاں پر موجود تھا. تو امن امان کے حوالے سے، صوبے کی ترقی کے حوالے سے، صوبے کی ہوشیاری کے حوالے سے جو کام ہم انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے. فیصل کریم کنڈی، گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بات ہو رہی ہے ایف سی ہیڈ کوارٹرز حملے کے حوالے سے، اور اسی تمام تر صورتحال پر ہمارے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو جو ہے وہ سنجیدہ نوعیت کے اقدامات کرنے ہوں گے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. وفاق کے تعاون کی ضرورت ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. ابھی ہمیں جوائن کیا عبداللہ حمید گل صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کریں گے. عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر، کیا کہیں گے آپ کے ایک بار پھر فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے؟ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، اور یہ تو ابھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ عمل میں ہو رہا ہے. کبھی بلوچستان جو ہے اس کو گرم کر دیا جاتا ہے، تو کبھی جو ہے وہ آپ خیبر پختونخوا کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے ماضی کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات تھے اس کے اندر عوام الناس اور ایسی پبلک پلیسز کے اوپر زیادہ حملے کیے جاتے تھے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے جب حالات تبدیل ہوئے تو پھر اس کے بعد تمام کی تمام جو فوکس تھا وہ ہم نے دیکھا کہ
سارا کا سارا جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی طرف جو ہے وہ رہا۔ اب اس سلسلے کے اندر جو ہے یقیناً ہندوستان کا ایک عمل ہے، اس کے اندر اسرائیل کے ٹریسز جو ہے بلوچستان میں خاص طور پہ وہ بالکل ملتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے انخلا کے وقت امریکہ جو ہے وہ تقریباً $10 ارب کا جو ہے وہ اسلحہ چھوڑ گیا، جو کہ ایک دنیا کا سب سے بہترین اسلحہ شمار ہوتا ہے، اور آج وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے، جو ہم خود بھی اس کو بتاتے رہے ہیں کہ جی امریکہ کا اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا۔ لیکن اتنے زیادہ دہشت گرد روزانہ کی بنیاد کے اوپر آنا اور ان کا ختم نہ ہونا ایک تانتا جیسے بن گیا۔ اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر جب ISAF فورسز موجود تھیں امریکہ کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے افغان نیشنل آرمی کو ٹرین کیا تھا، اور افغان نیشنل آرمی کے تقریباً 3,50,000 لوگ جو ہیں ٹرین یافتہ وہ وہاں موجود ہیں۔ ان میں سے جو ہے چند جو 100 لوگ تھے وہ تو چلے گئے، جو ہائی پوزیشنز پہ تھے ان کو تو مغرب نے اپنی گود میں جو ہے واپس سمو لیا، لیکن دوسری جانب جو تھے وہ لوگ جو کہ میرے خیال میں نچلے لیول کے اوپر تھے، سپاہی لیول کے اوپر یا اس سے تھوڑا اوپر، وہ لوگ جو ہیں ابھی بھی بے روزگار بیٹھے میں ہیں افغانستان میں، کیونکہ کاروبار تو ہے کوئی نہیں، اس وجہ سے وہ بے روزگار ہیں۔ اور بھارت جو ہے وہ پیسہ دیتا ہے، بھارت پیسہ دیتا ہے، اسلحہ امریکہ کا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان ان کے لیے ایک نشانہ ہے، اور پاکستان کے خلاف نفرتوں کے یہ جو بیج تھے یہ کوئی صرف افغان طالبان حکومت کے اندر نہیں بوئے گئے، اس کے جو بنیادیں ہیں وہ تو تب آپ کو نظر آتی ہیں جب اشرف غنی جس دن بھاگا افغانستان سے، تو اس دن جو ہے وہ ارگ جو کہ ان کا پریزیڈینشل پیلس کہلاتا ہے، اس کے اندر تقریباً کوئی 184 لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک منظم کیمپین جو ہے وہ لانچ کیے ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ حقیقت۔ دوسری جانب جو ہے امریکہ اپنے انخلا کے بعد 2021 پہلی ستمبر کے بعد سے اب تک تقریباً $19 بلین جو ہے وہ دے چکا ہے افغانستان کو، اور یہ تقریباً $84 ملین جو ہے فی جو پر مہینہ ہے وہ بھی دے رہا ہے، تو یہ بات انہوں نے ایکسیپٹ بھی کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیکھیں کہ جو افغانستان ہے اس کے اندر اس ٹائم پہ 24 دہشت گرد کی تنظیمیں جو ہیں وہ پھیل پھول رہی ہیں۔ جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے ابھی حالیہ، اس کے اندر باقاعدہ یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ 24 دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں افغانستان میں پنپ رہی ہیں۔ اب ایسے ملک کے اندر جس میں دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ پھیل پھول رہی ہوں، اور جس کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے اٹ اسٹینڈ جیپرڈائزڈ، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے امریکہ کا ان کو مدد کرنا جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری جانب جو ہے بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے وہ ملوث ہے، بڑا واضح سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوا بلوچستان میں تو اس کے بعد امریکہ نے جو ہے وہ PLA اور مجید بریگیڈ کے اوپر پابندی لگا دی اور عالمی دہشت گردوں کی لسٹ میں لا کھڑا کیا، اور یہ کہا کہ اس میں بھارت کے ملوث ہونے کے جو اثرات ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کی بھارت کے ساتھ دفاعی ڈیل کا ہو جانا یہ بہت ہی میرے خیال میں تشویشناک ہے۔ امریکہ کو اپنے ان معاملات کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ابھی جس طریقے سے وہاں برسلز کے اندر یورپین یونین کے جو لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی ہمارے اسحاق ڈار صاحب کی، تو انہوں نے پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ کہا کہ جی بالکل پاکستان کا موقف درست ہے، لیکن کیا پاکستان کو کوئی سپورٹ کی بات آئی؟ کیا جس طریقے سے ماضی میں تمام لوگ کھڑے ہو گئے تھے، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، سارے افغانستان میں جا کے جو ہے وہ گھس گئے تھے، اور تمام جو دنیا کے ممالک تھے وہ 48 ممالک جو تھے وہ دہشت گردی کی جنگ لڑنے آ گئے، جس کے اوپر تقریباً $2.43 ٹریلین جو ہے وہ خرچہ ہوا، اور اس کا نتیجہ جو نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ رات کی تاریکی میں بھاگنا پڑ گیا دنیا کی سب سے طاقتور فوج کو۔ تو یہ تمام باتوں کو سامنے اگر رکھا جائے تو اب جو ہے وہ اس میں ہمیں تو بالکل ہائی اینڈ ڈرائی جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یورپ جو ہے وہ زبانی کلامی پاکستان کی تعریف کرتا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ زبانی کلامی جو ہے وہ ہماری تعریف کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے عمل کا
تو تمام تر جو گھٹنا ہے وہ بھارت کی طرف جھک جاتا ہے اور تمام جو ترجیحات ہیں ان کا مرکز جو ہے وہ بھارت بن جاتا ہے، باوجود اس کے کہ بھارت کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، زبانی کلامی جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں، لیکن عملی سطح کے اوپر جو ہے وہ بھارت کی ہی مدد کی جاتی ہے۔ اب کیونکہ ظاہر ہے چین کا معاملہ ہے، چین کی مخاصمت ہے، چین کو وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر کوئی کاؤنٹر بیلنس کریٹ کیا جائے، اس وجہ سے وہ چین کی مخاصمت کے اندر بھارت کی ہر کمی کوتاہی اور اس کی جو دہشت گردی ہے، اس کی جو مذہبی آزادی کے اوپر قدغنے ہیں، ان کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو یونائٹڈ نیشن ابھی رپورٹ آئی مذہبی آزادی کے حوالے سے ابھی یہ چند دن پہلے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کہا کہ بھارت کے اندر جو مذہبی ہے، جو آزادی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور لوگوں کو بڑا ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے۔ اس کی ملٹیپل انہوں نے مثالیں دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے وہ مختلف جو رپورٹس ہیں، کانگریس کی رپورٹس آتی ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے دنیا کا سب سے خطرناک جو ہے وہ جو اور انسانوں کے لیے مہلک جو ہے وہ قرار دیا گیا نیوکلیئر پروگرام بھارت کا قرار دیا گیا IAEA کی جانب سے، لیکن بھارت کے ساتھ دفاعی ڈیل سائن ہوتی ہے، اس کے اوپر مہربانیاں رہتی ہیں۔ تو ایسی تمام صورتحال کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو آپ کا بیانیہ ہے، ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا یا اس پہ عمل کرانا چاہیے، بھئی یہ باتیں سن کے ابھی ہمارے کان پک گئے ہیں۔ بات تو یہ ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بالکل عمل ہونا چاہیے، لیکن عمل کیا آپ نے کرانا تھا یا میں نے کرانا تھا؟ آپ ہیں وزیر اعظم یا میں ہوں جو ہے اس ٹائم پہ وزیر داخلہ؟ تو ہم تو نہیں ہیں۔ تو پھر جنہوں نے کرانا تھا، چاہے وہ صوبائی حکومتیں تھیں یا وہ وفاقی حکومت تھی، جن کی وجہ سے، جن کی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے، جن کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے، جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد ہونے میں رخنے ڈالے، کیا آج وہ قومی مجرم کی حیثیت نہیں رکھتے؟ جن کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہزاروں جانیں اور ارب ہا ڈالر کا جو ہے تقریباً $152 بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ سو میں اور میری تحریک جوانان پاکستان، میری جو پارٹی ہے، ہم تو ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ انکوائری ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جن کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہم اس حالت میں کھڑے ہیں۔ دوسری جانب ہے افغانستان اور بھارت۔ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی بھارت جو ہے وہ انوالوڈ ہے، بھارت انوالوڈ ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم کیوں نہیں سمجھ جاتے کہ اس ٹائم پہ دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے رہی؟ اب ہم کیا کریں گے؟ اگر فرض کریں دنیا نہیں ساتھ دے رہی تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اپنی یہ جو معاملات ہیں ان کو خود اپنے حساب سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ اور اس کے آپ دیکھ لیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جی ہم نے دیکھیں 151 پیجز کا ڈوزیئر جو ہے باقاعدہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں بلوچستان میں بھارتی انوالومنٹ کے اوپر دیا تھا۔ کئی سال گزر گئے اس کے اوپر کوئی ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ 10 سال ہو گئے، کلبھوشن یادو کا معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لٹک رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ جو ان کا بامبے اٹیک تھا اس کے اوپر انہوں نے اجمل قصاب وغیرہ کو پھانسی دے کے وہ فارغ کیا، لیکن ہم جو ہے وہ اچھے بچے بننا چاہتے ہیں۔ بھئی ابھی ہمارا بھی کام ہے کہ جس انداز میں بھارت ہمیں جو ہے وہ جو سبق دے رہا ہے، ہمیں میرا خیال ہے وہی سبق ان کو بھی بتانا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ بھارت جو ہم بھی تو دیکھیں نا اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم اچھے بچے بن کر کیا حاصل کر رہے ہیں؟ بات تو یہ ہے زبانی چند ڈونلڈ ٹرمپ کی چکنی چوپڑی باتیں اور دیٹس اٹ، اور پھر عملاً کیا ہے؟ عملاً کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہاں گئے؟ کہیں نہیں۔ کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں آپ دیکھ لیجئے کہ نیٹلی بیکر جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ان کو ایکٹنگ امبیسڈر بنایا ہوا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثالی ہیں، دوسری جانب انہوں نے 1 سال سے سفیر تک تعینات کرنا مناسب نہیں سمجھا پاکستان کے اندر۔ یہ ہے وہ تلخ حقیقت جو شاید میرے خیال میں لوگ بتانے سے کتراتے ہوں گے کیونکہ لوگوں کے پر جلتے ہیں۔ میں ذرا تھوڑا سا بے دھڑک سی باتیں کر لیتا ہوں۔ تو مقصد یہاں یہ ہے کہنے کا کہ ہمیں اپنی پالیسی خود بنانی ہے افغانستان کے ساتھ۔ بہرحال ہمیں ڈائیلاگ کا راستہ جو ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کائنیٹک ڈومین کے اندر بھی جو ہے ہمیں ان کو جواب دینا چاہیے، وقت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس دوران میں وہ دوبارہ سے جو
اپنے عملیات ہیں وہ شروع کر دیں گے، اور خاص طور پہ جب سردیوں کا موسم ختم ہوتا ہے اور بہار کا موسم آتا ہے، جس کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو نوروز، جو ان کا جشن بہاراں ہوتا ہے، نوروز کے بعد جو ہے وہ دوبارہ عملیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ پوری پچھلے 40 سال کے اندر یہی ہوتا رہا ہے افغانستان کے اندر، کہ پہلے وہ سوویت یونین کے خلاف یہ کام کرتے رہے اور پھر اس کے بعد امریکہ کے خلاف یہ کام کرتے رہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک بیانیہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، آج صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ایف سی کے اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شرکت کی، جو کہ بڑی انہونی بات تھی۔ ماضی میں ایسا جو ہے مثال آپ کو نہیں ملتی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے۔ ان کو اگر دیر آئے تو درست آئے، اور دوسری جانب جو ہے پاکستان کو بھی اپنا سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ اوپن کرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے۔ وہ ایک صوبہ جس کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ 34% جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور بلوچستان کے اندر اس کو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے۔ ان کو ساتھ لے کے آپ کو چلنا پڑے گا، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ زرداری صاحب کو استثناء دے سکتے ہیں کہ بلوچستان میں اسرائیل کے ٹریسز بھی ملے ہیں، تو بھارت سے تو نمٹ لیتے ہیں، اسرائیل سے کس طرح اسرائیل کے جو یہ پیچھے سے حملے ہوتے ہیں اور بھارت کے ساتھ مل کر سازشیں کی جاتی ہیں، اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکے گا؟ دیکھیں، اسرائیل کے تو وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو، وہ تو ویڈیو پیغام میں اس نے بتا دیا ہوا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اور ہم پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں رہنے دیں گے۔ یہ اس سے زیادہ اور دھمکی کیا ہوتی ہے؟ لیکن بس اس بات کو جو ہے وہ یہاں زیادہ اس کے اوپر نہیں بات کی جاتی، یہاں بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، بھارت دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ابھی راجناتھ سنگھ کا جو بیان سندھ کے اوپر آیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مقصد یہاں یہ ہے کہ 9 مئی کے بھی جو واقعات ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ سزائیں دیں، جو بھی ہے سزا دیں، میرٹ کے اوپر سزا دیں اور بات ختم کریں، لیکن اس کو لٹکائیں نہ۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں ڈائلاگ جو ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمیں میرے خیال میں آپریشنز وہ جاری رکھنے چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ میرے خیال میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانی پڑے گی۔ بھارت کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ سختی سے نپٹنا پڑے گا، اور کیونکہ بھارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ وہ آپ کو آزاد کشمیر میں ابھی اس نے آپ نے ٹریلر دیکھا تھا، یہ ایک ٹریلر تھا، اور جبکہ میں سمجھتا ہوں ایک پوری فلم جو ہے وہ ابھی انہوں نے تیار کی ہوئی ہے، اور انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ جو ہے بنایا ہوا ہے۔ اکھنڈ بھارت کے نقشے کے اندر پورا پاکستان شامل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کھلے عام علل اعلان جو ہے اپنی جو قومی اسمبلی ہے اس کی دیوار کے اوپر وہ چسپاں کیا ہوا ہے، جس کے اندر پاکستان کا نقشہ شامل ہے۔ تو اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور ڈیکلیریشن آف انٹینشنز کیا ہوتی ہیں؟ اسرائیل کا آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے لیے آپ کو جو ہے وہ اسٹریٹ پالیسی رکھنی پڑے گی۔ آپ 2 ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں، آپ دوسری جانب جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے 2 ریاستی حل جب بات کرتے ہیں تو ایک تو ریاست جو ہے وہ تو فلسطین ہے، جس کو ہم ہمیشہ سے ہی قبولتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ یہ دوسری ریاست کون سی ہے اور ہم نے کب قبول کیا؟ یہ جو 1967 سے پہلے کے بارڈرز کی بات کی جاتی ہے، 1967 کے بارڈرز جو ہے پہلے جو ہم تسلیم کریں گے، تو کیا 1947 سے لے کے 1967 تک جو ہے پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا تو یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کس کو خوش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ 20 نکاتی ایجنڈا جس کو ہم جا کے سائن کر کے آئے ہیں، باقی دنیا بھی کر کے آئی ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے، یہ اچھی بات تھی کہ ہم وہاں بلڈ شیڈ رکوانا چاہتے تھے، ہم وہاں ایڈ کا فلو روکنا چاہتے تھے کہ بھئی ایڈ کا فلو جو ہے وہ وہاں شروع ہو جائے، اور فورس جو لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ تھی اس کو روکنا چاہتے تھے، جو زبردستی ان کو نقل مکانی کر رہے تھے۔ تو کیا یہ رک گیا؟ کیا جو ہے آج جنگ رک گئی ہے؟ کیا جو ہے وہ وہاں لوگوں کو زبردستی نکالا نہیں جا رہا؟ کیا وہاں ایڈ جو ہے وہ آ رہی ہے؟ کیا 20 نکاتی ایجنڈا جس کے اوپر جو ہے وہ سائن کیا گیا اور اب ابراہم ایکارڈ کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس کے اندر حاصل کیا ہوا پاکستان کو؟ بھائی پاکستان کو کیا قرضے معاف ہو گئے؟ کیا پاکستان کا نیوکلیئر کلب کا ممبرشپ مل گئی؟ کیا پاکستان کو امریکہ نے موسٹ فیورٹ نیشن قرار دے دیا؟ اس کے ساتھ تجارت کا حجم جو ہے 3 گنا کر دیا؟ کیا ہو گیا؟ فائدہ کیا ہوا؟ مجھے یہ پتہ چلے نا۔ اور 20 نکاتی ایجنڈا میں خود ہمارے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم صاحب نے بولا فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے جو 20 نکات کے اندر ہم نے بھی جو ہے وہ کچھ پوائنٹس دیے تھے جو کہ امریکہ کو شامل کرنا ہوں گے اس کے اندر، اور وہ ابھی شامل نہیں کیے گئے، تو کیا وہ شامل ہو گئے؟
کیا اس کی طرف سے گورنمنٹ کا بیان آیا ہے کہ وہ شامل ہو گئے؟ کیونکہ امریکہ کا تو کوئی اس قسم کا بیان نہیں آیا. تو 20 نکات کے اندر فلسطین کا ذکر کہاں تھا؟ آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی اینکر ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ کہیں اس کے اندر فلسطین کی ریاست اور اس کا نقشہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے؟ بتائیے آپ، پڑھا آپ نے؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں جو اسرائیلی پارلیمنٹ کو، کنیسٹ کو جب خطاب کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اس میں 2 بندے جو تھے جو کہ ممبر آف دا پارلیمنٹ تھے، ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے گرفتار کر کے ان کو دھکے دے کے جو ہے باہر نکال دیا گیا اس لیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا خوشی کا اظہار کیا، جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فلسطین کو بطور ریاست قبول کر لینا چاہیے. یہی بول رہے تھے نا وہ جی. ان کو یہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے، تو پارلیمنٹ کے اندر پولیس کیسے گھس گئی؟ کیسے انہوں نے لوگوں کو پکڑ لیا؟ کیسے ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیا؟ کیا یہ جمہوریت تھی؟ تو پھر کون سی جمہوریت؟ بھائی وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو ہے وہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ادھر سے بھارت جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے، وہ اپنے یہودیت کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، بھارت اپنی ہندوتوا کو پروموٹ کرتا ہے. دنیا میں 2 ممالک واحد ہیں جو اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن رکھتے ہیں، ریلیجس اینڈ ٹیریٹوریل ایکسپینشنزم کے اوپر وہ یقین کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے بھائی؟ ہم کس کو جو ہے وہ جب جا کے بات کریں گے، کس کے حوالے سے بات کریں گے اور کب بات کریں گے؟ تو اس لیے پاکستان جو ہے اس کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی. اسرائیل کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ تم اگر جو ہے وہ بلوچستان کے اندر یا افغانستان کے ذریعے جو ہے تم دہشت گردی کرواؤ گے تو تم یہ بھول جاؤ کہ ہم جو ہے وہ 2 ریاستی حل یا فلانے کے اوپر جو ہے بات بھی کرنا پسند کریں گے. ایک دفعہ پاکستان پورے قد سے تو کھڑا ہو. دوسری جانب بھارت کو جو ہے بھارت کو ٹکا کے جواب دیں. ایسی کی تیسی 33 آزادی کی موومنٹ چل رہی ہیں، وہ نہیں کر رہے آپ کے سپورٹ. اس ٹائم پہ کون ہے جو نہیں جانتا کہ جو بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کیا بھارت کا فٹ پرنٹ نہیں ہے؟ کیا یہ کشمیر کے اندر جو ہوا اس میں بھارت کا جو ہے وہ ہاتھ نہیں شامل؟ بالکل شامل ہے، میں کھل کے کہتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کیا تکلیف پڑی ہے کہ ہم جو ہے وہ کیوں نہ بات کریں؟ ہم کیوں نہیں خالستان پہ بات کر رہے؟ ہم کھل کے کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم جو ہے وہ ناگالینڈ، میزورام، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کر رہے؟ ہم بھی ان کی بات کریں، ہم ان کے جو ہے وہ رائٹس کی بات کریں، ہم آسام کی بات کریں، ہم بہار کی بات کریں. کیوں نہیں بات کر رہے ہمیں؟ جی اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تواتر کے ساتھ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کارروائیاں کر رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، لیکن یہ جو گٹھ جوڑ ہے بھارت کا افغانستان کے ساتھ، اس گٹھ جوڑ کو آپ کیسے بتائیں گے کہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے یہ گٹھ جوڑ؟ اور جب تک یہ گٹھ جوڑ ہے تو پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ کرانے کی کوشش کی جاتی رہے گی. دیکھیے نا، بھارت کے پاس پیسہ ہے. بھارت نے اس ٹائم پہ $10 بلین جو ہے مختص کیا ہے اور وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں دیا گیا ہے. ان لوگوں کو وہ ہائر کرتے ہیں، ان کو جو ہے کرائے کے اوپر حاصل کرتے ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ واقعات کرواتے ہیں. تو یہ تو بڑا سمپل سی بات ہے. دوسری جانب جو ہے وہ آپ کا جو ہے ٹھیک ہے، حکومتی سطح کے اوپر ہمارا افغانستان سے بہت سارے اختلافات ہیں، مجھے بھی ہیں بالکل، میں خود اس کے جو ہے وہ بولتا ہوں، بڑا کھل کے بولتا ہوں. لیکن ان سب کے باوجود میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی کوشش کی ہے کہ ہم افغان قوم کے ساتھ کوئی رابطہ استوار رکھیں؟ کیا پاکستانی قوم اور افغان قوم کا رابطہ نہیں رہنا چاہیے؟ اس سے تو صرف اور صرف کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم ابھی جو ہے تجارتی پابندیاں لگائی ہیں، میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، میں حکومت کے اس اقدام کو جو ہے وہ قابل ستائش سمجھتا ہوں. لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ تو پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی آئیں گے، جو کہ آنا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں کے وہاں کاروبار تھے، جن لوگوں کے کاروبار تھے، کسی کے جانور جا رہے تھے، کسی کے اجناس جا رہے تھے، کسی کی مصنوعات جا رہی تھیں، وہ بھی بند ہو گئیں. تو ہمیں بھی نقصان ہوا کیونکہ تقریباً یہ ان آفیشیل جو ٹریڈ تھا $6.5 بلین کا تھا. ہم جو پورا امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں وہ $7.8 بلین کا ہے. تو اگر $7.8 بلین کا وہاں ٹریڈ ہے اور جس کے حوالے سے ہم پورے امریکہ کے سامنے لیٹ گئے ہیں، تو پھر کیا مطلب افغانستان کے ساتھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہی افغانستان تھا نا جو میرے خیال میں ہمیں بارڈر کے اوپر جو ہے وہ روس آیا، سوویت یونین شکست کھا کے چلا گیا، لیکن پاکستان نے کبھی ایک بندہ فوجی جو ہے وہ وہاں نہیں لگایا. آج 2.25 لاکھ فوج وہاں جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہی ہے، روزانہ جانیں دیتے ہیں، اپنی روزانہ شہادتیں لیتے ہیں. کتنا مجھے دکھ ہوتا ہے آپ کو میں کیا بتاؤں. میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں، میں ایک جرنیل کا بیٹا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ایک سپاہی کے، ایک افسر کے جانے سے ہمارا دل کٹ کٹ کے جاتا ہے، ہمارا جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے. نئے نئے نوجوان جو بچے ہیں جو ہمارے وطن عزیز کے اوپر جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں،
خون سے چھلنی وردیاں جو ہیں وہ اب آ جاتی ہیں، گولیوں سے جو ہے ان کو جو ہے بھون دیا جاتا ہے، دھماکوں میں اڑا دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. آفرین ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر. لیکن اس کے خلاف جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے. یہ تو باقاعدہ ایک دشمن کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، لیکن انہوں نے سبورژن کے ذریعے دیکھیں بلوچستان کے اندر کیا حال کر دیا. کہاں ہے بلوچستان کی حکومت؟ کہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ جہاں کوئٹہ کے علاوہ آپ کو کوئٹہ شہر میں ریڈ زون سے آگے مجھے اگر آپ دکھا دیں کہ بلوچستان کی حکومت کی طرح، میں بھی مان جاؤں آپ کو. اچھا، اس بارے میں بھی کیا کہ دہشت گردی کے یہ جو سارے واقعات ہیں اس میں ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور پاکستان نے بہت کچھ جھیلا ہے اور پاک فوج کی بڑی قربانیاں ہیں اس میں. تو یہ ساری جو قربانیاں ہیں بین الاقوامی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنا مقدمہ کیسے پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بین الاقوامی سطح پہ ہم یہ باتیں کر کر کے تھک گئے ہیں. پلیز مہربانی کر دیں بیٹا جی، بند کر دیں یہ باتیں. آپ بھی کیا بین الاقوامی میں؟ آپ نے 70 سال ہو گئے، 80 سال ہونے والے آئے ہیں. کشمیر کے مقدمے کو بین الاقوامی سطح پر کیا کر لیا آپ مجھے بتائیں. اس کا کوئی رزلٹ اگر آپ مجھے صرف ایک جملے میں بتا سکیں تو میں آپ کو سلام کروں گا. بتائیے کیا حاصل کیا ہم نے؟ لیکن اس طرح خاموش بھی تو نہیں بیٹھا جا سکتا. اپنا جو بیانیہ ہے اس کو پروموٹ تو کرنا ہی پڑے گا نا ہر پلیٹ فارم پر. ایک اردو کی مثال ہے، زبردست کا ٹھینگا سر پر. جب پاکستان نے بھارت کی دھلائی کی تھی نا تو دنیا جو ہے وہ باں کر اٹھی تھی. 2 دن جو امریکہ جو ہمیں جس کو خیال نہیں آیا تھا اور یہ کہا کہ نہیں یہ تو پاکستان بھارت جو ہے یہ تو ہمیشہ ہی لڑتے آتے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا. 2 دن میں جب انہوں نے پاکستان کو مارا تو کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن جب پاکستان نے 4 گھنٹے کے اندر ان کی حالت دمبا بنا دیا مار کے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے فوراً وہ مارکو روبیو صاحب کو جو ہے پیٹ میں مروڑے اٹھنے شروع ہو گئے اور انہوں نے 5 دفعہ جو ہے وہ آرمی چیف کو فون کیا اور اس کے بعد 5 ہی دفعہ غالباً انہوں نے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو فون کر کے کہا کہ خدا کے لیے یہ لڑائی بند کر دیں. اچھا، یہ ہے اصل حقیقت. بالکل. اچھا، ایک دہشت گرد کا بیان بھی سامنے آیا تھا، ویڈیو بیان. آپ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ میں نہیں کہہ رہا بی بی، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے. بنائیں پھر ان کو دوست اور تسلی کریں اپنی. اچھا، ابھی ایک حال ہی میں بیان آیا، ایک دہشت گرد کا ویڈیو بیان جاری ہوا جس میں اس نے کہا کہ پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو ذہن سازی کی جاتی ہے باقاعدہ پاک فوج کے خلاف. تو اس ساری صورت، اس انکشاف کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو انکشاف سامنے آیا کہ پاک فوج کے خلاف باقاعدہ ذہن سازی کی جاتی ہے؟ کیڈٹ کالج کے بعد اس کا لڑکے کا بیان آیا تھا، نام مجھے ذہن سے نکل گیا، ینگ سا لڑکا تھا، اس نے یہی بولا تھا. تو یہ تو باتیں سب کو پتہ ہے نا جی، یہ تو پتہ ہے کہ سبورژن، میں تو آپ کو شروع میں ہی کہہ رہا ہوں، ذہن سازی کر کے لوگوں کے دلوں میں جھوٹی باتیں ڈال کے، نفرتیں ڈال کے. چلیں اس بات کا جواب دیتے ہیں، یہ تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں، یہ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، میٹا ہے، یہ جو آپ کے ٹویٹر ہے، یہ جو اسی قسم کے جو یوٹیوب ہیں، یہ کہاں سے چلتے ہیں یہ بتائیے؟ کیا پاکستان میں سے چلتے ہیں؟ جی صحیح. کیا جی کہیے. عبداللہ حمید گل صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اور ایف سی کے جو ہیڈ کوارٹرز ہے اس پر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد تانے بانے جو ہے وہ پھر سے بھارت سے ہی ملتے دکھائی دیتے ہیں. بھارت آخر اپنی ان ہتھ دھڑمیوں سے کب باز آئے گا؟ اور بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے اور جواب دیا جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز کارروائیوں میں مصروف ہیں اور بھارت کو پہلے بھی جواب دیا ہے اور اب بھی جواب دیتے رہیں گے. اور پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.